اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ آل عمران کا خلاصہ، تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ اللہ کے تمام احکام پر ایمان لاؤ، دل کی کجی سے اللہ کی پناہ مانگو، عورتیں، بچے، سونا چاندی، گھوڑے، مویشی اور کھیت، یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ ان کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور جنت کے طلبگار بنو۔ تم ایسے بن جاؤ کہ صبر تمہارا شیوا ہو، سچائی تمہاری عادت ہو، فرما برداری تمہاری پہچان ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہاری صفت ہو، اور رات کے آخری پہر میں استغفار کرنا تمہاری عادت ہو۔ یاد رکھو، اللہ کے احکام کو جھٹلانا اور نبیوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے جو لوگوں کو انصاف اور راست بازی کی تلقین کرتے ہیں۔ عزت اور سربلندی کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا انکار کرنے والوں کو دوست نہ بناؤ، اور ان سے ہر طرح سے ہوشیار رہو اور چوکنے رہو۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، تم اپنے اللہ پر شک کرنے والے ہرگز نہ بنو۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو رسول نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں علیہ السلام۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں مریم کی ماں سے نصیحت لو، کس طرح ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور پیدا ہو جانے کے بعد یہ تمنا کی کہ یہ بچی شیطان سے محفوظ رہے اور اس بچی کی اولاد بھی شیطان سے محفوظ رہے۔ زکریا کے واقعے سے سبق لو، دل میں نیک خواہش پیدا ہو تو اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دو۔ یہ مت دیکھو کہ اسباب معاکف ہیں یا مخالف، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کو خوب یاد کرو۔ جب اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہو تو دیر مت کرو اور بڑھ کر کہو ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے اور رسول کی پیروی کرنے میں ذرا دیر نہ لگاؤ، اور اپنے آپ کو حق کی گواہی دینے والوں کی صف میں کھڑا کرو۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ۔ ان چیزوں میں کبھی سمجھوتا مت کرو، اور دوسروں کو بھی انہی اصولوں کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف پوری طرف یکسو تھے اور اللہ کے انتہائی فرما بردار نبی اور بندے تھے، انہی کا راستہ اختیار کرو۔ دوسرے تمام راستے گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ امانت میں خیانت نہ کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ سے کیے ہوئے عہد اور قسموں کا سودا مت کرو، یہ اللہ کے نزدیک نہایت سنگین جرم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بناؤ، فرشتوں کو بھی نہیں اور نبیوں کو بھی نہیں۔ رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ یہ تھا ہمارا خلاصہ سورہ آل عمران کا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سورہ آل عمران کے خلاصہ پارٹ 2 کے ساتھ۔ خدا حافظ، خدا نگہدار۔